سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بأداب كل ملوم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا حبیب اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، مدد کن یا حبیب اللہ. روحانیت چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، آج ہم آپ کے لیے عمل لے کے آئے ہیں روحانیت میں اضافہ. یہ خاص عامل حضرات کے لیے جو روحانیت کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل لے کر آیا ہوں کہ میرے دوستو کہ روحانیت میں کیسے اعلیٰ مقام تک پہنچا جائے، کون سے عمل کیے جائیں کہ جن سے بندہ روحانیت میں آگے چلا جائے. اللہ کریم اس کا قلب روشن فرما دیں، اللہ کریم اس کے لطائف جاری فرما دیں، اور اس کی زبان میں اللہ تاثیر عطا فرما دیں کہ وہ جس کو دعا دے، جس کو دم کرے، اللہ کریم اس کا کام کر دیں اور اسے شفا عطا فرما دیں. میرے دوستو، روحانیت بہت پرخطر راستہ ہے. بغیر مرشد کامل کے یہ کسی صورت بندہ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ کوئی مرشد کامل اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہ لے کر چلے. بیعت ہونا کسی بھی سلسلے میں اسی لیے ضروری ہے کہ شیخ کامل روحانیت کے ان رستوں سے پرخطر رستوں سے آگاہ ہوتے ہیں. وہ جانتے ہوتے ہیں کہ کون سی منزل پہ کیا ہونا ہے اور کون سے رستے سے گزر کر آگے جانا ہے. تو میرے دوستو، کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت ضرور کریں تاکہ وہ آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ سب کو مجھے روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں دوستو آج آپ کے لیے روحانیت میں اضافے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. تو میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. میرے دوستو، عمل یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا عمل ہے. سورہ اخلاص اللہ وحدہ ولا شریک کی بہت پسندیدہ صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا ذکر ہے. اللہ نے اس میں اپنے آپ کو وحدہ ولا شریک اور بے نیاز بیان کیا ہے. اللہ نے اپنی صفت وحدانیت اس میں بیان کی ہے، اور اللہ کریم نے اس سورہ میں بے حساب راز رکھے ہیں. اس سے روحانیت کی منازل طے ہوتی ہیں، اس سے روحانیت کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. میرے دوستو، میں آپ کو آج اس سورہ اخلاص مبارکہ سے، اس مبارک سورہ سے روحانیت میں اضافے کا عمل بتاؤں گا جو آپ مستقل اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے. اللہ کریم کا دوست اور ولی ہو جائیں گے. اللہ کریم آپ کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیں گے. اللہ کریم آپ کی نظروں کے پردے دور فرما دیں گے. اللہ کریم لطائف جاری فرما دیں گے. ہر عمل، ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کریم جنت میں ایک محل بنا دیتے اس بندے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ کریم جنت میں محل بنا دیتے ہیں
جس کے 70,000 دروازے ہیں اور وہ یاقوت و مرجان سے بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ کریم جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ تو آپ جتنی زیادہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اتنے محل بنتے جائیں گے، اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کریم رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے، اللہ کریم آپ کو برکات عطا فرما دیں گے، اللہ کریم آپ کے رزق کو بھی وسیع فرما دیں گے، اللہ کریم آپ کے چہرے پر نور اور اطمینان عطا فرما دیں گے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اسے اپنے نور سے نوازا ہوا ہے۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں میرے دوستو۔ اس سے پہلے روحانیت چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو میرے دوستو کرنا یہ ہے کہ بعد نماز جمعہ مسجد میں ہی بیٹھ کر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات آپ نے ادا کرنے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 48 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سجدے میں جا کے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم آپ کو روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور روزانہ اس کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کر دینے ہیں۔ میرے دوستو اگر آپ روزانہ یہ 5 سے 7 منٹ کا عمل ہے، اگر آپ روزانہ اللہ اور اللہ کے رسول کو 5 سے 7 منٹ دیتے رہیں تو اللہ کریم آپ کو کمال روحانیت عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ روزانہ میرے دوستو اسی طرح 2 سورہ فاتحہ کے ساتھ 48 بار سورہ اخلاص پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر کے دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 48 بار 7 بار درود ابراہیمی پہلے اور 7 بار درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے، اور 48 بار روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے۔ اس سے آپ کی روحانیت کی منازل طے ہوتی رہیں گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کریم آپ کو اپنا محبوب و مقرب بندہ بنا لیں گے جب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ جتنی زیادہ توجہ اور دھیان سے آپ یہ عمل کریں گے آپ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کریم آپ کو اتنا ہی اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم نہیں رہتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اسے زیارت نصیب ہوتی ہے اور اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی، اللہ کا قرب بھی مل گیا، تو اور انسان کو کیا چاہیے؟ تو میرے دوستو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، 5 سے 7 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کو دیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی پالیں اور اللہ کے ولی بن جائیں۔ میرے دوستو میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا رحم اور فضل فرمائے، ہمیں برکات عطا فرما دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوم اللہ۔